نندارتون کې ګډون کړی دا چې څه راوړي په دې اړه به له دوی څخه خپله معلومات ترلاسه کړو. هیلو هاو آر یو؟ ویری فائن. آپ کیسے ہیں؟ نمسکار فرام انڈیا. تھینک یو سو مچ. ویلکم ٹو افغانستان. تھینک یو. وی ریئلی اپریشیٹ یور ہاسپٹیلٹی. آپ نے کی مہمان نوازی پہ ہم قائل ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیار کی، لو کی کوئی زبان نہیں ہوتی. ہر آدمی آپ کی باڈی لینگویج سے سمجھتا ہے. کسی کو ہندی، کسی کو پشتو، کسی کو پشتون آوے نہ آوے، پر ایک دوسرے کی باڈی لینگویج سے سمجھتا ہے کہ ایک دوسرے کو کتنا پیار کرتا ہے. دوسرا ہمارا یہاں آنے کا مین پرپس اور مین مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کوالٹی سیڈ دینا تاکہ افغانستان کا ایگریکلچر ایک دم بوم ہو، اور جو عوام غریب آدمی ہیں جو گاؤں میں ہیں جہاں لینڈ خالی پڑی ہے، جن کے پاس کام نہیں ہے کرنے کو، اگر وہ لینڈ کے اوپر اچھا کوالٹی بیج لگائے گا اس کی فصل اچھا ہوگا. ٹماٹر، توری، ٹنڈا، بینگن، کریلا، کیبج، کالی فلاور. آپ کو باہر کنٹری سے امپورٹ کرنے کا ضرورت نہیں. لوکل پروڈیوس کرو، سستا پرائز میں آئے گا، اور آپ پہ اتنا کیپیسٹی ہے، لینڈ ہے کہ یہاں سے آپ ایکسپورٹ کریں گے تو پورا سینٹرل ایشیا، تاجکستان، ایران، ازبیکستان، یہاں سے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس سے افغانستان کو ڈالر کی ارننگ ہوگی اور افغانستان اسٹرانگ ہوگا. 8 سے 10 بار پچھلے سال افغانستان آ چکا ہوں، اور مجھے اتنا پیار ہوا یہاں کے لوگوں سے، اتنا انہوں نے دیا، اور یہاں کا ایگریکلچر دیکھ کے مجھے بہت پریشانی ہوئی. اسی لیے میں نے ہندوستان کی 8-10 کمپنی کو اکٹھا کیا کہ چلو اکٹھا چلیں گے اور سب مل کے افغانستان کا ایگریکلچر بوسٹ اپ کریں گے. افغانستان کا ہے. افغانستان ایک بہت عمدہ کنٹری ہے جہاں کا کلائمیٹیکلی اور دوسری طرف سے جیولوجیکلی سائل کنڈیشنز کافی اچھی ہے. یہاں پر ویجیٹیبلز کے لیے اور دوسری فصلوں کے لیے بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. اور چونکہ ابھی یہاں کا کೃಷಿ جو ایگریکلچر ہے اس کو ڈیولپ ہونا ہے، یہ ہے کہ یہاں پر کوشش یہ کی جائے کہ اچھے کوالٹی بیج کا اتپادن کیا جائے اور ان بیجوں کو کسانوں کو وترت کیا جائے، دیا جائے. کوالٹی کے لیے ایک سیڈ سرٹیفیکیشن کیا جائے، اور ساتھ ہی بیجوں کی گنوتا کوالٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبورٹری بنائی جائے. تو دوستو، سب سے پہلے تو انڈیا اور افغانستان کے لوگوں کو کنگریچولیشن، بہت بہت مبارک ہو، بدائی ہو. اب آپ بولیں گے یار کیا ہو گیا، ہر آئے روز بولتے ہو انڈیا افغانستان کے لوگوں کو مبارک ہو، کنگریچولیشن. کیا کرے بھائی، انڈیا افغانستان اتنا ایک دوسرے کے پاس جا رہا ہے، اتنے یہ دو دیش جو ہے نزدیک ہو رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہر دن، ہر ایک تاریخ، ہر آئے روز، ہر صبح انڈیا افغانستان کے بیچ میں کوئی ایسا ڈیل ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے انڈیا افغانستان کے بیچ میں کہ بھیا یہ دونوں دیش جو ہے یہ کافی زیادہ نزدیک ہو رہا ہے. دوستو، افغانستان کے اندر ایکسپو سینٹر میں فیسٹیول یا شو لگایا گیا تھا. افغانستان کے اندر جو کچھ بنتا ہے یا جو کچھ افغانستان کے اندر خود افغانستان کا نیچرل پیور یا بنتا ہے یا ملتا ہے، وہ ساری چیزوں کے سٹال لگائے گئے تھے. اور ساتھ میں انڈیا کے بھی وہاں پہ سٹال لگائے گئے تھے کہ کہاں سے چیزیں، کون سی سٹی سے، کہاں سے انڈیا کا کیا بنتا ہے، ان ساری چیزوں کے بھی وہاں پر جو ہے سٹال لگائے گئے تھے. اور انڈیا سے کافی زیادہ لوگ اور کافی کمپنیاں، 30 سے 50 کے لگ بھگ کمپنیاں جو ہے وہ افغانستان 2 دن پہلے آئی تھی. اور یہ سارا سٹیج شو جو ہے افغانستان کے ہوا تھا، جس میں افغانستان سے بڑے بڑے کرکٹرز نے بھی جو ہے اس کو جوائن کیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا. کافی زیادہ اچھا لگا تھا. اب آپ پوچھیں گے کہ کنگریچولیشن کس بات؟ دوستو، کہانی کچھ ایسی ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے بیچ میں کیا ہونے والا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں ہے. وہ کہانی سن کر آپ سمجھ جائیں گے کہ انڈیا افغانستان کے بیچ میں کیا ہونے والا ہے. دوستو، ایک زمانہ تھا افغانستان کے اندر جو ہے چلگوزے جو ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ پاپولر ہیں، کافی زیادہ مشہور ہیں. اور یہ افغانستان میں کافی بڑھیا نیچرل پیور جلگوزے ملتے ہیں کہ دنیا کے اندر، آل دا ورلڈ، پورے دنیا آپ گھوم جائیں، آپ کو ایسے جلگوزے پوری دنیا میں نہیں ملیں گے. یہ جلگوزے افغانستان جہاں تک وہ کر سکتا تھا وہ دوسرے دیشوں کو سپلائی کرتا تھا، لیکن پاکستان اس کو امپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا افغانستان سے. کافی بڑی تعداد میں جلگوزے جو ہے وہ امپورٹ ہوتے تھے افغانستان سے، پاکستان ایکسپورٹ ہوتے تھے. اب افغانستان نے کچھ زیادہ سوچا نہیں، انہوں نے کہا کہ چلو مارکیٹ مل رہی ہے پاکستان کی تو وہ
جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے پاکستان کو، لیکن بھیا پاکستان اس کے ساتھ کوئی اور ہی کانڈ کر رہا تھا. یہ صرف جلگوزے کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو، ساتھ میں افغانستان کے پومیگرینٹ یعنی انار بڑے بڑے، آپ یو ایس اے، کینیڈا، یورپ، میں نے خود دیکھے ہیں وہاں پر جو ہے بڑے بڑے انار 2 دانے ایک پیک میں، یعنی کہ وہ بالکل سونے کے بھاؤ ملتے تھے، لیکن یہ سارا امپورٹ کرتا تھا پاکستان افغانستان سے. اب جلگوزے جو ہیں اس کے درخت بڑے خطرناک جگہ اگتے ہیں. یہ آپ پختیا کا نام آپ نے اگر سنا ہے افغانستان کے اندر، وہاں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس پہ چڑھ کر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں جو ہے سر چکرا جاتا ہے. یار اتنے اونچے اونچے پہاڑ، اتنا خطرناک ایریا، یہاں پر سارے جلگوزے کے درخت ہوتے ہیں. اور جلگوزے جو ہے اتنا مزیدار، افغانستان کا اور دنیا کے اندر ڈرائی فروٹ میں سب سے مہنگا ڈرائی فروٹ جو ہے وہ جلگوزہ ہے. وہ جلگوزہ پاکستان افغانستان سے لے جا کر وہاں پر اس کو پالش کر کر اس کا پیکنگ بنا کر اس میں مہر اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ لوگو نیا نام لگا کر پھر وہ پاکستان سے دوسرے دیش جو ہے وہ سپلائی کرتا تھا، ایکسپورٹ کرتا تھا، لیکن پاکستان کے نام سے، افغانستان کے نام سے نہیں. یہ سلسلہ ایکسپوز کب ہوا؟ یہ ایکسپوز تب ہوا جب چائنا کے ایک کمپنی نے ایک بات کہی کہ یہ جلگوزے پاکستان کے نہیں ہو سکتے. اتنا ایکسپیرینس ان کو بھی تھا. وہ کہتے تھے کہ جلگوزے افغانستان، یہ جو ان کا ذائقہ ہے، جیسا ان کا مزہ ہے اور ان کے چھلکوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ افغانستان کے جلگوزے ہیں. پھر انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی، افغانستان کے جلگوزے اٹھا کر ان کے ساتھ ایک ساتھ مشینوں میں ڈالا تو دونوں سیم نکلے. پاکستان کے جلگوزے ہے ہی نہیں اور نہ پاکستان میں جلگوزے ہیں. تو چائنا نے کہا کہ بھائی ہم اتنا لمبا روٹ کیوں اپنا رہے ہیں، اتنا مہنگا جلگوزہ کیوں خریدیں کہ یہ جلگوزہ پہلے افغانستان سے ہو کے پاکستان جاتا ہے، پھر پاکستان میں کمپنی میں اس کے اوپر جو ہے پھر اور اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے، پالش ہوتی ہے، پیکنگ ہوتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے بھر کے پھر چائنا آتا ہے. یہ پوری دنیا کو جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، اب پاکستان سے نہیں بھیا، اب سیدھا افغانستان سے ہم اٹھائیں گے جلگوزہ. جس کے بعد یہ مارکیٹ خراب ہوئی، جلگوزہ بند ہوا پاکستان جانا. اور اس رپورٹ کے بعد دنیا کے اور بھی کنٹریز کو پتا چلا، ان کو لگا کہ یار یہ تو صرف پیکنگ کا پیسہ ہم سے لے رہے ہیں، باقی جلگوزہ تو افغانستان سے سستا مل رہا ہے ہم کو. تو انہوں نے بھی یہ رستہ کاٹ دیا. اس کے بعد پھر پاکستان جلگوزہ اتنا جاتا تھا جتنا ان کو ضرورت ہوتی تھی کھانے کے لیے. اب یہ کہانی کا مقصد کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ اب یہ جو ویڈیو نیچے چل رہی ہے، اس ویڈیو کے اندر آپ نے ایک ٹرک بھی دیکھا ہوگا. یہ ٹرک میڈ ان افغانستان ہے. اب آپ بولو گے کہ بھائی افغانستان اب ٹرک بنانے لگا، یہ تو بنز کمپنی کا ٹرک ہے. شاید ویڈیو میں دکھ گیا ہوگا یا بات میں آئے گا، یہ تو جرمنی کمپنی ہے یہ بنز. بھائی مانتے ہیں ٹرک کے آگے کا جو حصہ ہے یہ جرمنی کا ہے، لیکن پیچھے کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈالا بولتے ہیں اس کو، باڈی بولتے ہیں. اس میں ریت، پتھر اور بجری اور پتہ نہیں کیا ڈالا جاتا ہے جب یہ اٹھتا ہے. تو یہ کمپلیٹلی 1 سے لے کے 100 تک یا 0 سے لے کے 10 تک کچھ بھی آپ سمجھ لیں، A to Z یہ پورا افغانستان کے اندر بنتا ہے. یہ میڈ ان افغانستان ہے. چاہے اس کے جمپنگ ہو، سپرنگ ہو، اس کا لوہا ہو، اس کے باڈی پریم ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے A to Z افغانستان کے اندر بنتی. اب اس ایکسپو سینٹر شو میں یہ ڈیل کیا ہوئی ہے؟ ڈیل یہ ہوئی ہے کہ اب افغانستان کے اندر جو بھی چیز ہوگی، یعنی کہ فور ایگزامپل لے لیں آپ، ایک چھوٹی سی چیز سے لے کر ایک بڑی چیز تک جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کمپلیٹلی انڈیا جائے گی. دیکھیں وہ تو انڈیا جائے گی وہ تو الگ بات ہے، لیکن افغانستان میں آپ اگر دیکھیں تو انڈیا سے بہت چیزیں ملتی ہیں، دوائیوں سے لے کے بسکٹ تک، بسکٹ سے لے کے واٹر پمپ تک، واٹر پمپ سے لے کے چولہے، پنکھے، استری، ایئر کنڈیشنز، اور ساتھ میں بہت ساری گاڑیاں تک. یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انڈیا سے آتی ہے اور افغانستان کا مارکیٹ روز بروز انڈیا کی چیزوں سے بڑھ رہا ہے. مانتے ہیں کہ چائنا کی چیزیں پوری دنیا میں پھیلی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس دیش کی ضرورت ہوتی ہے. اب انڈیا سے اتنا بڑا مارکیٹ ہے کہ وہ افغانستان جو سامان آتا ہے انڈیا کا کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. اگر آپ افغانستان کی مارکیٹ میں دیکھیں گے تو انڈیا سے بہت کچھ آتا ہے. اب ڈیل کس چیز کی ہوئی؟ آپ بولیں گے کہ افغانستان سے تو ڈرائی فروٹ کو چھوڑ کر اب انڈیا کیا آ سکتا ہے؟ بہت کچھ آ سکتا ہے. افغانستان کے اندر نہ صرف ڈرائی فروٹ بلکہ فریش فروٹ، اتنا فریش فروٹ ہے افغانستان کے اندر، اتنا فریش فروٹ ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. اور یہ فریش فروٹ انڈیا کے ساتھ بزنس آج بھی چل رہا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے. پومیگرینٹ، انار، ایپل اور بہت ساری چیزیں. انگور، افغانستان کا ایسا انگور ہے، ایسے اتنے بڑے بڑے گریپس ہیں،
ایسا لگ رہا ہے دلہن کی انگلیاں ہیں یہ، اتنے لمبے اور اتنے میٹھے، اتنے پیور، اتنے خالص کہ بھیا اگر آپ اس کے 10-12 دانے کھا لیں تو آپ کو اور کھانے کا من نہیں کرے گا، اتنے میٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں نہ کوئی انجیکشن ہوتا ہے، نہ کوئی دوائی ملائی جاتی ہے، نہ اس کو کیا پنی کے اندر جو اگاتے ہیں بنا موسم کے، وہ بھی افغانستان کے اندر ہر چیز موسم کے ساتھ اگایا جاتا ہے۔ اور ایسا افغانستان کے اندر دیکھیں آپ انجیر کی اگر بات کریں تو ڈرائی انجیر کی نہیں، فریش انجیر کی، اتنا فریش انجیر افغانستان کے اندر، اتنا سستا، اور چیری افغانستان کے اندر اتنی مزیدار چیری کہ کابل کے سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے تو ایسے ایسے ٹرک گرائے ہوتے ہیں سڑکوں کے کناروں پہ۔ اور اسی طرح افغانستان کے اندر خربوزہ، مزار کا خربوزہ اتنا بڑا بڑا، اتنا میٹھا، اگر آپ ایک اتنا لمبا خربوزہ ہوتا ہے، اگر آپ ایک خربوزہ گھر لے کے جاتے ہیں تو شاید پوری فیملی مل کے ایک ہفتے تک اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک تو سائز میں بڑا ہے، دوسرا جو ہے وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے عادت ہے نا، آپ کو پتہ ہے ایشین لوگوں کو کہ جب بریانی پکائی جاتی ہے یا کوئی مرچی والا سالن گھر میں کھایا جاتا ہے تو لوگ تھوڑا سا میٹھا کھاتے ہیں۔ وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے یہ خربوزہ کہ آپ کو اس کو چھوڑ کر دوسرا میٹھا کھانے کو من ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ پیور ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، ہم نے یورپ میں بھی کھائے ہیں، ہم نے دنیا کے جو ہے فریش فروٹ کھائے ہیں، لیکن وہاں پر بنا موسم کے سب کچھ ملتا ہے، انجیکشن دیے جاتے ہیں، اس میں مزہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ اصلی شہد افغانستان کے اندر، زعفران ہو گیا افغانستان کے اندر، ٹی ہو گئی افغانستان کے اندر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو افغانستان کے اندر ہے۔ اب وہ کمپلیٹلی A to Z یہ سارا انڈیا جائے گی۔ اب ڈیل کس بات کی ہوئی ہے؟ اب آپ بول رہے ہو یار بتا نہیں رہے ہو، اصلی بات گھما پھرا رہے ہو، ویڈیو لمبی کر رہے ہو۔ بھائی یہ ساری چیزیں تو پہلے بھی ہاں پہلے ہوتی تھی، میں ڈیٹیل سے اسی وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ اب یہ اور زیادہ بڑھے گی، یہ اس سے بھی زیادہ بڑھے گی، اور کمپلیٹلی A to Z سارا سامان آئے گا، سارا سامان جائے گا۔ لیکن ڈیل اس بات کی ہوئی ہے کہ اب وہ مارکیٹ جہاں افغانستان کا ہاتھ نہیں پہنچتا، انڈیا جو ہے وہ کمپلیٹلی سامان افغانستان کا اٹھائے گا اور گلوبل ورلڈ مارکیٹ میں پہنچائے گا۔ لیکن وہ پاکستان کی طرح نہیں جیسے پاکستان کرتا تھا کہ بھائی اپنا لیبل لگا کر، اپنا لوگو چپکا کر، نہ بھیا وہ والا کام نہیں، سیدھا افغانستان کا مال بتا کر، ہاں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کمپنی ہماری ہے، ایکسپورٹ یا امپورٹ کی کمپنی ہماری ہے، لیکن بھائی میڈ ان افغانستان ہے یہ چیز میڈ ان۔ اب آپ بولیں گے اس میں فائدہ کیا ہے، انڈیا کا فائدہ کیا ہے؟ بہت فائدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر افغانستان کے ساتھ ایک ڈیل، فور ایگزامپل انڈیا کی ابھی بہت ساری ڈیلز ہوئی ہیں، اگر ایسی ڈیل ہوتی ہے کہ آپ جتنا بھی آپ کا فریش فروٹ ہے یہ کمپلیٹلی انڈیا آئے گا، ہم یہ سارا مارکیٹ خود اٹھائیں گے۔ بھائی اگر انگور کا موسم چل رہا ہے، پورا انگور ہمارا، بھائی سارا انگور ہمارا۔ ایپل کا موسم ہے، جتنے باغات ہیں افغانستان کے اندر سارا ایپل ہمارا۔ دیکھیں اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے، فریش فروٹ، ڈرائی فروٹ تو چلو پھر بھی 1-2 کیٹیگری کی ہوتی ہے، لیکن فریش فروٹ جو ہوتا ہے اس کی 3-4 کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایسی کیٹیگری کے فریش فروٹ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ ایک ایپل اس کا یا ایک بھی انار آپ اس کا دیکھیں گے تو بھائی وہ کافی زیادہ یورو ڈالر میں کنورٹ کر کے کافی زیادہ مہنگا بکتا ہے۔ اب یہ ساری ڈیل ہوئی ہے، یہ اب آپ انڈیا کے اندر دیکھیے کہ اگر آپ کو افغانستان کے یہ بڑے بڑے تازے انگور آپ کو کم پیسوں میں ملتے ہیں، آپ کو انڈیا کے اندر اچھے ایپل بالکل پیور بنا کسی انجیکشن کے آپ کو وہاں پر سستے داموں میں ایپل ملتا ہے، آپ کو وہاں پر پومیگرینٹ ایسا بازار میں بچھا ہوا ملے، آپ کو چیری بچھا ہوا ملے بازار میں، آپ کو انجیر چاہے وہ ڈرائی انجیر ہو، تازے انجیر ہو، ایسے گاڑیوں میں جو لوگ بیچتے ہیں، کیا وہ ٹیلا بولتے ہیں، کیا ایسا بچھا سڑک کے اوپر، تو کیسا لگے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا آگے مارکیٹ کو بھی کور کر سکتا ہے، آگے بھی مارکیٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس سے انڈیا کو بھی بینیفٹ ہوگا، اس سے افغانستان کو بھی ہوگا۔ افغانستان کے اندر کسان بولو یا پھر باغوان بولو، جو باغات ہوتے ہیں، جو وہ لوگ، یہ جتنا بھی فریش فروٹ ہوگا اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا یار کہ اب یہ میں کہاں سپلائی کروں گا، کیا یہ اس سال نکلے گا؟ انڈیا بولے گا یہ سارا میں نے اٹھانا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو راستہ بند ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے کہ افغانستان گلوبل مارکیٹ میں سپلائی نہیں کرتا، افغانستان ایکسپورٹ کرتا ہے، کیونکہ سینٹرل ایشیا کا راستہ ہے۔ اگر آپ رشیا دیکھیں، کمپلیٹلی افغانستان کا جو کچھ بھی افغانستان کے اندر ملتا ہے، زعفران کچھ بھی ہو گیا، وہ رشیا بھی جاتا ہے، وہ چائنا بھی جاتا ہے، ترکمنستان بھی جاتا ہے، تاجکستان بھی جاتا ہے، ازبکستان جاتا ہے، ترکمنستان جاتا ہے، ایران جاتا ہے،
یہ ساری یہاں سے ہو کے یورپ یو ایس اے کینیڈا کہاں کہاں تک جاتا ہے. لیکن اگر انڈیا یہ مارکیٹ جیسے ابھی بات ہوئی ہے, جیسے یہ ابھی ڈیل ہوئی ہے, اگر انڈیا اس مارکیٹ پہ جو ہے اپنا ہاتھ رکھ دے تو یہ افغانستان اور انڈیا دونوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. نقصان کی تو بات ہی نہیں آتی یہاں پر کہ افغانستان میں جو چیزیں جو لوگ بنا رہے ہیں یا اگا رہے ہیں ان کے تو نقصان کی بات نہیں آتی. اب رہی بات اب انڈیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ انڈیا میں نیڈ ہے, وہ تو اب اس سے بھی زیادہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بنے گا. لیکن میں نے کچھ دن پہلے ایک ٹرین کی بات آپ سے کہی تھی کہ ٹرین رشیا سے افغانستان اور افغانستان سے انڈیا, وہ ٹرین بھی بن رہا ہے اور یہاں پر یہ ڈیلز بھی ہو رہے ہیں, یہ ڈیلز بھی کنفرم ہو جائیں گے, وہاں پر ٹرین کا کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا. انڈیا افغانستان آنے والے سمے میں, آنے والے ٹائم میں یہ صرف ڈرائی فروٹ نہیں بلکہ ایسا ٹائم آئے گا کہ یہ میزائل براموس یہ بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوگا انڈیا افغانستان کے بیچ میں. یہ بات کرنا ضروری ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے بھائی. تو بھائی ہمیں تو کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر, اور انڈیا افغانستان کی ترقی دیکھ کر, یہ دونوں دیشوں کو آپس میں مل کر جوڑ کر. اب دیکھیں پیسہ تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے, آئے یا جائے اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ دونوں دیشوں کی مارکیٹ جتنا آپس میں جڑے گی, ہمارے ہاتھ میں سینٹرل ایشیا کا مارکیٹ, وہاں پر آپ اس سائڈ میں انڈیا پورا سنبھال لے گا, تو بھائی میرے خیال سے کہ افغانستان کو ترقی دلانے سے اب کوئی نہیں روک سکتا. میں نے پہلے بھی کہا ہے, کرکٹ میں ہو, بزنس میں ہو, ڈیفینس میں ہو, کسی چیز میں ہو, اگر انڈیا کا ہاتھ افغانستان کے اوپر رہے گا, انڈیا افغانستان کی دوستی ایسے ہی سلامت رہے, ہماری دعا ہے, تو یہ دونوں دیش دنیا کے اندر ایک مثال بن سکتے ہیں. تو دوستو آپ لوگ اپنا اوپینین کامنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ کیا یہ باتیں یا یہ نیوز کنگریچولیشن کے لائق تھی یا نہیں. میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں, بائے بائے.